الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اکتوبر 1982 کی 8 تاریخ ہے۔ درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النجم سے ہونا ہے، لیکن میں نے جیسا کہ پچھلے درس میں عرض کیا تھا، اس سورت سے اور سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیات سے واقعہ معراج کے لیے سند لائی جاتی ہے، تو میں نے مناسب سمجھا تھا کہ تمہیداً اس واقعہ کا تعارف میں کرا دوں جو مروجہ ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے۔ اس واقعہ کو 2 مراحل میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مرحلہ اول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ معظمہ سے بیت المقدس یا یروشلم جانا، اور مرحلہ دوم وہاں سے آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں پہنچنا اور وہاں خدا کے ساتھ ہم کلام ہونا، یعنی عرش عظیم پہ پہنچنا خدا کی ملاقات کے لیے۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ پہلے مرحلے کا ذکر سابقہ درس میں آ گیا تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس تفصیل کے لیے متقدمین کی تفسیروں میں جانے کی بجائے خود ہمارے دور کے یہ جو مفسر گزرے ہیں، حال ہی میں جو ان کا انتقال ہوا، سید ابوالعلا مودودی صاحب، تو انہوں نے جو سرگزشت پیش کی ہے وہ مبنی ہے روایات پر ہی، تفاسیر پر ہی، لیکن میں نے انہی کی زبان میں اسے پیش کرنا زیادہ مناسب سمجھا تھا۔ پہلا مرحلہ پیش کر لیا تھا میں نے، اس کے بعد یعنی حضور وہاں تشریف لے گئے بیت المقدس میں انبیاء کرام نے آپ کی امامت میں، اقتداء میں نماز ادا کی، اور اس کے بعد ایک سیڑھی آپ کے سامنے پیش کی گئی اور جبریل اس کے ذریعے سے آپ کو آسمان کی طرف لے چلے۔ عربی زبان میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں، اور اسی مناسبت سے یہ سارا واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہے۔ تو اب یہ دوسرا مرحلہ شروع ہوا۔ اس سیڑھی کے ذریعے جبریل حضور کو آسمانوں کی طرف لے گئے۔ تفصیل اس کی ذرا طویل ہے، لیکن چونکہ یہ موضوع سامنے آ گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تفصیل بھی اس سلسلے میں مناسب رہے گا کہ وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے، وہ بھی متعلق ہے اس سے۔ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بند تھا، یہ تفصیل دی ہوئی ہے مودودی صاحب نے۔ محافظ فرشتوں نے پوچھا کون آتا ہے؟ جبریل نے اپنا نام بتایا، پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ تب دروازہ کھلا، یعنی آسمان کا دروازہ جو بند تھا، اس کے بعد پھر دروازہ کھلا اور آپ کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ یہاں آپ کا تعارف فرشتوں اور انسانی ارواح کی ان بڑی بڑی شخصیتوں سے ہوا جو اس مرحلہ پر مقیم تھیں۔ ان میں نمایاں شخصیت ایک ایسے بزرگ کی تھی جو انسانی بناوٹ کا مکمل نمونہ تھے۔ چہرے مہرے اور جسم کی ساخت میں کسی پہلو سے کوئی نقص نہ تھا یعنی وہ جسمانی شکل کے اندر، جسمانی پیکر میں وہاں موجود تھے۔ اس لیے کہا نا کہ چہرے مہرے اور جسم کی ساخت میں کسی پہلو سے کوئی نقص نہ تھا۔ جبریل نے بتایا کہ یہ آدم ہیں، آپ کے مہرے سے اعلیٰ۔ ان بزرگ کے دائیں بائیں بہت لوگ تھے، وہ دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہوتے اور بائیں جانب دیکھتے تو روتے۔ پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ نسل آدم ہے۔ آدم اپنی اولاد کے نیک لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور برے لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ پھر آپ کو تفصیلی مشاہدہ کا موقع دیا گیا۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے ہیں، اور جتنی کاٹتے جاتے ہیں اتنی ہی وہ بڑھتی جاتی ہے۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا کہ یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔
میں اتنا عرض کر دوں کہ یہ انہوں نے ریڈیو پہ تقریر کی تھی، پھر اس کے بعد اپنے ہاں اپنے پرچے میں جاری کیا تھا۔ وہ گویا ریڈیو پہ معراج کی یہ تفصیل بتائی گئی تھی۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سرگرانی انہیں نماز کے لیے اٹھنے نہیں دیتی تھی۔ کچھ اور لوگ دیکھے جن کے کپڑوں میں آگے اور پیچھے پیوند لگے ہوئے تھے اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا یہ وہ ہیں جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ خیرات کچھ نہیں دیتے۔ پھر ایک شخص کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ نہیں اٹھتا تو اس میں کچھ اور لکڑیاں بڑھا لیتا ہے۔ پوچھا یہ کون احمق ہے؟ کہا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جس پر امانتوں اور ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ تھا کہ اٹھا نہ سکتا تھا، مگر یہ ان کو کم کرنے کے بجائے اور زیادہ ذمہ داریوں کا بار اپنے اوپر لادے چلا جاتا تھا۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے کترے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا کہ یہ غیر ذمہ دار مقرر ہیں جو بے تکلف زبان چلاتے اور فتنہ برپا کیا کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ دیکھا کہ ایک پتھر میں ذرا سا شگاف ہوا اور اس میں سے ایک بڑا موٹا سا بیل نکل آیا۔ پھر وہ بیل اسی شگاف میں واپس جانے کی کوشش کرنے لگا مگر نہ جا سکا۔ پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا گیا کہ یہ اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فتنہ انگیز بات کرتا ہے، پھر نادم ہو کر اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کر سکتا۔ ایک اور مقام پر کچھ لوگ تھے جو اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا یہ دوسروں پر زبان تان دراز کرتے ہیں۔ انہی مراحل میں سے آپ گزرتے ہوئے آگے چلے گئے۔ اسی قسم کی اور مثالیں دی گئی ہیں ان مشاہدوں کی، اور اس کے بعد اس مرحلہ سے گزر کر آپ دوسرے آسمان پر پہنچے۔ یہاں کے اکابر میں دو نوجوان سب سے ممتاز تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا کہ یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام ہیں۔ تیسرے آسمان پر آپ کا تعارف ایک بزرگ سے کرایا گیا جن کا حسن عام انسانوں کے مقابلے میں ایسا تھا جیسا تاروں کے مقابلے میں چاندوی کا چاند۔ معلوم ہوا یہ یوسف علیہ السلام ہیں۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے پر حضرت موسیٰ آپ سے ملے۔ ساتویں آسمان پر پہنچے تو ایک عظیم الشان محل بیت المعمور دیکھا جہاں بے شمار فرشتے آتے اور جاتے تھے۔ اس کے پاس آپ کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی، اس کے بعد یہ لفظ ہوگا، ایسے بزرگ سے ہوئی جو خود آپ سے بہت مشابہ تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر آگے بات چلتی ہے۔ پھر مزید ارتقاء شروع ہوا یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے جو پیشگاہ رب العزت اور عالم خلق کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ نیچے سے جانے والے یہاں رک جاتے ہیں اور اوپر سے حکام اور فرامین براہ راست یہاں آتے ہیں۔ اسی مقام کے قریب آپ کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا اور آپ نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ مہیا کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کی ذہن میں اس کا تصور تک خاص ہوگا۔ سدرۃ المنتہا پر جبریل ٹھہر گئے اور آپ تنہا آگے بڑھے۔ ایک بلند ہموار سطح پر پہنچے تو بارگاہ جلال ربی اپنے حضور کے سامنے تھی۔ ہم کلامی کا شرف بخشا گیا۔ جو باتیں ارشاد ہوئیں ان میں سے چند یہ ہیں۔ ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تعلیم فرمائی گئیں۔ شرک کے سوا دوسرے سب گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ ارشاد ہوا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں نیکی لکھ لی جاتی ہے، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، مگر جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ پیشی خداوندی سے واپسی پر نیچے اترے
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ ٹکڑا